میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا اور جس سے میرا اشتراک، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ یہ نظم ایک ایسی ماں کا خواب پر مشتمل ہے جس کا بچہ وفات پا چکا ہے، اس کے غم میں وہ مسلسل آہوزاری کرتی ہے۔ ایک ماں اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ رات کو سوتے ہوئے کیا دیکھتی ہوں کہ میں کہیں جا رہی ہوں، لیکن اس قدر تاریکی ہے کہ راستہ نظر نہیں آتا، یعنی ماں کو اندھیرے کی وجہ سے راستہ نہیں مل رہا، ایک خوف دل میں ہے جس سے لرزتی جا رہی ہے، اور اسی خوف کے سبب قدم اٹھا نہیں پاتی، اور پھر بھی کچھ حوصلہ کر کے آگے بڑھتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ چند لڑکوں کی قطار ہے، سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لڑکوں کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے دیے ہیں، اور وہ خاموشی سے ایک دوسرے کے پیچھے نہ جانے کس منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا بھی مجھے انہی لڑکوں میں دکھائی دیا، وہ پیچھے تھا اور اس کے ہاتھ میں دیا بھی نہیں جل رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو پہچان کے اس سے مخاطب ہوئی، بیٹا تم مجھے چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ میں تمہاری جدائی میں بے قرار ہوں اور ہر روز روتی رہتی ہوں، تم نے ذرا بھی پرواہ نہ کی اور ہمیں چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ بچے نے جب میری پریشانی دیکھی تو میری طرف سے منہ پھیر کر جواب دیا، اے ماں تجھے یقیناً میری جدائی رلاتی ہے، یہ تیرے اور میرے حق میں کوئی اچھی بات نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ پھر کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، اے ماں یہ جو بجھا ہوا دیا میرے ہاتھوں میں دیکھ رہی ہو، تو سوچتی ہوگی یہ کیوں بجھا ہوا ہے جبکہ سب کے دیے جل رہے ہیں، اے ماں اسے تیرے آنسوؤں نے بجھا دیا ہے۔ اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو، لرزنا کانپنا، دہشت کہتے ہیں خوف کو، محال کہتے ہیں مشکل، حوصلہ پا کے ہمت پا کر، زمرد کہتے ہیں سبز رنگ کا پتھر، مراد سبز، پوشاک کہتے ہیں لباس کو، دیا کہتے ہیں چراغ، رواں کہتے ہیں جاری، پسر کہتے ہیں یا پسر کہتے ہیں بیٹے کو، جماعت کہتے ہیں قافلے کو، بے قرار بے چین، اشکوں کے ہار پرونا، ہر وقت روتے رہنا، بے قراری، اس طرح بھلائی کہتے ہیں بہتری۔